جی، ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہاں رکتے ہیں اور رک کے پہلے ایک چیز سیکھتے ہیں. اس کو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے جب ہم ایمان کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور کس قدر ضروری ہے، اور بلکہ یہی ضروری ہے اور یہی ضروری کیوں ہے، تو آپ کو اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. زندگی رہی، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اور آپ کی دعائیں ساتھ رہی تو پھر ایمان کی شاخیں بھی بہت ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے، وہ بھی ہم سمجھیں گے. لیکن ہم ہلکا پھلکے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. آئی ہوپ کے پہلے لیکچرز کی آپ کو ڈیفینیشن یاد رہی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البینہ میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. پھر کہتے ہیں وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. تو پہلی چیز کیا اللہ نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے، ایک طرف ہو کر. حنفاء، حنیف، یک طرفہ ہونا کہتے ہیں، ایک طرف ہو کر، اکیلے، کسی چیز کی آمیزش نہیں، کسی بھی چیز کی نہیں. ٹھیک ہے، سمپل سی میں مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں نا کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، اگر اس کا شوہر یا بیوی یا اس کا منگیتر یا فیمیل لے لیں یا میل، کچھ بھی لے لیں، آپ کا شوہر اگر آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو محل بھی آپ کے نام، ساری جولری بھی آپ کی، تمام میری پراپرٹی آپ کی، میں بھی آپ کا، انسان ہے نا، لیکن میں کسی اور سے بھی محبت کرتا ہوں، تو کیا بیتے گی آپ کے دل پہ؟ وہ محل، وہ جولری، وہ پراپرٹی، وہ اکاؤنٹس، وہ بینک بیلنس آپ کو سکون دیں گے؟ آپ خوش ہوں گے یا آپ خوش ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ جو وہی آپ کا نہیں، آپ کا شوہر ہی آپ کا نہیں، تو باقی چیزوں میں کیا لذت؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر یک طرفہ آپ کا ہو، بالکل خالص آپ کا ہو. یہ تو انسان کا انسان سے معاملہ ہے نا، انسان کی فطرت میں ہے، وہ بے وفائی بھی کرتا ہے، ایک وقت میں دو خواتین سے محبت بھی رکھ سکتا ہے. صرف سمجھانے کے لیے کر رہی ہے. دوسری طرف تو اللہ اس کا بندہ ہے، آپ جیسی، آپ سے بہتر ہزار ہاں ہے، لیکن اللہ تو ایک ہے، نہ اللہ سے کوئی بہتر ہے، نہ اللہ سے کوئی برابر کا ہے. اللہ تو اللہ ہے، اس کے ساتھ یک طرفہ ہو کر اس کی عبادت کرنی ہے، خالص ہو کر. آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے اللہ ہیں، میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن میرا رازق، میرا مالک، میرا داتا، میرا غوث، میرا مشکل کشا کوئی اور ہے. اللہ میں آپ ہی کے لیے مرتی ہوں، آپ کے لیے جیتی ہوں، لیکن میں کسی اور کے نام کی نظر نیاز دیتی ہوں، میں کسی اور کے در پہ ماتھے ٹیکتی ہوں. اللہ خوش ہوگا؟ سمجھے اس بات کو. اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے اخلاص دیکھنا بہت ضروری ہے. منگنی ہوئی اور آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا منگیتر کسی اور کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، کچھ بھی لفظ کہہ لیں، آپ منگنی توڑ دیتے ہیں. شادی ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے؟ وفا پہ، اعتماد پہ، محبت پہ، مودت پہ. ایک چیز بھی کم، منگنی ٹوٹ جاتی ہے. کہتے دھوکہ دیا اس نے، بے وفائی کیا اس نے. چلے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. دودھ والا دودھ دیتا ہے، پانی ملاتا ہے، خالص رہتا ہے وہ؟ نہیں، ملاوٹ والا ہو گیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ جہنمی، بدبخت، جو منہ میں اول فول ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں. بھائی پانی ہی ملایا نا، کوئی بات نہیں. نہیں، بہت بڑی بات ہے.
دودھ میں پانی ملا دیا اس نے. ہم جب پوری رقم دے رہے ہیں تو دودھ کیوں ہم پانی والا پی رہے ہیں؟ اس مثال سے ہی سمجھ لیں خالص دودھ چاہیے. اللہ کو بھی خالص عبادت چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اتنی ملاوٹیں دین میں اور پھر اللہ آپ سے خوش بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا رک کے پہلے خالص تو کریں اپنے آپ کو. یہاں اللہ تعالیٰ تمام نبیوں اور رسولوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. عبد القادر جیلانی کا واقعہ یا کسی بھی عالم کا واقعہ نام یاد نہیں رہتے، اور پھر مختلف حوالوں سے بھی آیا، اس لیے ایک نام نہیں ہے کہ یاد رکھا جائے. کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور بہت باپردہ تھی، اور اس نے آگے کہا کہ حضرت میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے نکاح میں 4 بیویوں سے کام میں تو کر سکتا ہے، 4 بیویوں کی اس کو اجازت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس خاتون نے کہا کہ میں اس قدر خوبصورت اور حسین ہوں کہ اگر دنیا میں پردہ اٹھانا چہرے سے اجازت ہوتی تو میں آپ کو پردہ ہٹا کے دکھاتی کہ جس کے نکاح میں میرے جیسی خوبصورت اور حسین عورت ہو اسے کسی اور عورت کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو وہ عالم روئے اور بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو پوچھا کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا مجھے ایک لمحے کو یہ خیال آیا کہ میرا اللہ بھی یہی کہتا ہوگا کہ اگر دنیا میں حجاب ہٹا کے مجھے اپنا دیدار کرانا ہوتا اپنی مخلوق کو تو میں ان سے پوچھتا کہ جن کا یہ اللہ ہو، اتنی خوبصورت اللہ ہو اور ایک اللہ ہی تو ہے، کیا اس کو کسی اور خدا کی ضرورت ہے؟ تو یہ سوچ کے میں بے ہوش ہو گیا. تو نبیوں کو کہہ کے امتوں کو سنوایا جا رہا ہے. اب عربی لغت میں اخلاص کے معنی کیا ہے؟ خالص کرنے کے، آپ سب جانتے ہیں خالص. اور اسلامی محاورے میں اس نیک کام کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. اس میں ریاکاری، اس میں نمود و نمائش، اپنی دنیاوی غرض، طلب شہرت، طلب معاوضہ، حصول منافعت یعنی منافع لینا ہرگز نہ ہو. اس کو احسان بھی کہتے ہیں. حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مجھے احسان کے متعلق بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو تم کو ضرور دیکھ رہا ہے. ہر عبادت کا دار و مدار اسی احسان اور اخلاص پر ہے. ایمان اور دیگر اسلامی ارکان کی قبولیت اسی اخلاص پر موقوف ہے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت دل سے اور خلوص سے اتقاد سے کرو. یہ اخلاص ضروری ہے. اب لازمی بات ہے ہم تو اللہ کو یہاں نہیں دیکھ رہے، دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے. آپ دیکھیں نا جہاں یہ کیمرے لگے ہوتے ہیں ہم کتنے ڈیسنٹ طریقے سے چلتے ہیں کہ بھی کیمرے میں ہم آ رہے ہیں. اب تو جگہ جگہ کیمرے لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ ایمان ہو نا کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے خیال میں اسلامی ممالک میں کیمرے لگانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ معرفت ہی نہیں. آغاز میں نے کہا نا کہ پہلے جانے. ایمان جاننے کا نام ہے. جس کو جانا ہی نہیں اس کو مانا کیسے؟ جب جانیں گے تو مانیں گے، جب مانیں گے تو پھر اس کی بھی مانیں گے، پھر جب اس کی مانیں گے تو عمل میں بھی آئے گا، جب عمل میں آئے گا تو مٹی سونا بن جائے گی، مٹی کا انسان کندن بن جائے گا، جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. عبادت قلبی، بدنی، روحانی، مالی اور ہر قسم کی اطاعت میں اخلاص پہلا رکن عظیم ہے. ایمان پہ بھی اخلاص پہلا رکن ہے. اگر ایمان میں اخلاص نہیں تو وہ تو نفاق ہے.
قرآن مجید میں مشرکین و منافقین کو اسی لیے تو برا کہا گیا کہ وہ نیک کاموں میں ریاکاری، نمود و نمائش، دوسروں کو بھی دکھانے کے لیے شریک کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے اور ہم سب اسی کے بندے اور غلام ہیں۔ تو بندگی اور غلامی کا یہی تقاضا ہے کہ جو بھی نیک کام کرے وہ صرف اپنے معبود آقا کے لیے ہو، اس میں اسی کی مرضی مقصود ہو اور اس کے علاوہ اور کسی کو خوش نہیں کرنا۔ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کو تفصیلی طور پہ اپنے علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی کہ کیا آپ لا الہ الا اللہ کو جانتی ہیں؟ مانتی تو ہیں، اس کا ورد بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ، یا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ جس نے اخلاص حاصل کر لیا اس نے نفس پر قابو پا لیا، اور جس نے نفس پر قابو پا لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ در حقیقت انسان کا بہت بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے، یہی برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنے نفس کی انسان خود پوجا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ أَهْوَاءَهُ، تم نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ یہ نفس ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کروانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرنا اور کروانا چاہتے ہیں۔ تو جب انسان ہر کام کو اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا تو گویا نفس کی خواہش کو اس نے کچل دیا، اور اس کے کچلنے سے نفس کی خواہش اور قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نفس سے کشی کا نام عبادت اور اطاعت ہے۔ پس اخلاص ہی سے ضبط نفس کی صفت اور حقیقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سب عبادتوں میں رکن عظیم اخلاص ہے۔ بغیر اخلاص کی کوئی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو روکا، اور روکنے کے بعد پہلے اخلاص سمجھانے کی کوشش کی۔ ایمان کو سمجھنے سے پہلے اخلاص سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر قلبی، لسانی اور مالی عبادت اور اطاعت کا پہلا رکن عظیم اخلاص ہی ہے، جو خالص اللہ کے لیے ہے۔ اس میں کسی قسم کی ظاہری اور باطنی بت پرستی اور نفسیانی خواہشات کو دخل نہ ہو، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو اور بس۔ اور دوسری بات، ہم جو کام کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، ایک مادی جو ہمارے جسمانی اعضاء کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، اور دوسری روحانی جس کا تخیل ہمارے دل کے ارادہ، نیت اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہوتا ہے۔ کام کی بقا اور برکت دین اور دنیا دونوں میں اس روحانی پیکر کے اندر چھپی ہوئی ہے، اسی کے بنا پر ہوتی ہے۔ انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعوے کے ثبوت میں ہے۔ اسی لیے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، نہ ہی اخلاق اور معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو غیر مخلصانہ غرض و غایت سے پاک اور صاف رکھیں۔ اس نقطے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کر لی۔ بس جو اصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے، یعنی نیک کاموں کی صحت اور اعتبار نیت پر موقوف ہے۔ انشاءاللہ لیکچر جاری رہے گا۔ جب تک ہم اس کو نہ سمجھ پائیں ہم ایمان کو نہیں سمجھ پاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اجازت۔